صلی علی محمد و آل محمد۔ قاسم بن حسن کی شہادت عصر کا وقت تھا، تمام انصار حسین شہید ہو چکے تھے، علی اکبر کے کلیجے میں برچی کی نہ اتر چکی تھی، زینب کے نونہال اور محمد کے لاشیں گنج شہیدہ کے سپرد کیے جا چکے تھے، اور امام حسین علیہ السلام اعداء کے نرغے میں گھرے چلے جا رہے تھے۔ امام حسین غم کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے، قدموں کی آہٹ سن کر امام حسین علیہ السلام نے سر کو اٹھا کر دیکھا، سامنے قاسم بن حسن کھڑے تھے۔ امام حسین کو اپنی طرف متوجہ دیکھ قاسم نے کہا، اے چچا جان، کیا ہمارا نام بھی محشر شہادت میں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے قاسم بن حسن کو نیچے سے اوپر تک دیکھا، امام حسن یاد آ گئے، فرمایا، کیوں جانے جاں تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو فرمایا، چچا جان، شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ قاسم بن حسن نے جواب دیا۔ 14 برس کے جانباز سپاہی کا امتحان لینے کے بعد امام حسین نے فرمایا، قاسم، تم بھی شہید ہوگے اور تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ یہ سن کر قاسم مضطرب ہو گئے اور رگوں میں ہاشمی خون گردش تیز ہو گئی اور چہرہ سرخ ہونے لگا، اور دریافت کیا، چچا، یہ علی اصغر کیوں کر شہید ہوں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو علی اصغر کی شہادت کے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا، اور قاسم کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ حالانکہ اپنے بھائی حسن کی کمسن یتیم کی جدائی امام مظلوم پر بہت شاق تھی، مگر دین حق کی عظمت اور اسلام کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اس غم کو بھی برداشت کیا اور قاسم کو اذن جہاد دیا۔ اذن دینے سے قبل چچا اور بھتیجے لپٹ کر بہت روئے۔ اس کے بعد امام حسن کی وصیت کے مطابق قاسم نے بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کو کھولا۔ تعویذ میں لکھا تھا، بیٹا، کربلا کے میدان میں اپنے چچا حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے میں پس و بیش نہ کرنا۔ تعویذ کے مضمون کو پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے قاسم سے کہا، بھائی حسن نے بھی مجھ کو بھی یہ وصیت کی تھی کہ فاطمہ کبریٰ کی شادی قاسم سے کر دینا۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو لے کر اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب اور دوسری خواتینیں تھیں۔ پھر زینب کو مخاطب کر کے کہا، بہن، وہ صندوق کہاں ہے جس میں بھائی حسن کی پوشاک رکھی ہے؟ جناب زینب نے وہ صندوق لا کر رکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے قاسم کو لباس فاخرہ پہنایا، پھر ان کا عقد کبریٰ کے ساتھ پڑھایا اور کبریٰ کو قاسم کے حوالے کرتے ہوئے کہا، لو بیٹا، تمہاری امانت تمہارے سپرد ہے۔ یہ عجیب رقت انگیز منظر تھا۔ قاسم کبھی عروس کی طرف دیکھتے تھے، کبھی گردن جھکا لیتے تھے۔ اس عرصے میں میدان سے آوازیں بلند ہوئیں، ہے کوئی جو ہمارے مقابلے پر آئے؟ قاسم ہاتھ چھڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کبریٰ نے قاسم کا دامن تھام لیا اور کہا، کیا ارادے ہیں؟ ہماری ملاقات حشر میں ہوگی، قاسم نے جواب دیا، اور کبریٰ نے قاسم کا دامن چھوڑ دیا۔ دنیا کا عیش چھوڑ کر میدان جنگ میں وارد ہونے کے بعد قاسم نے رجز پڑھا، اے لوگوں، میں قاسم ہوں، اگر تم نہیں جانتے تو سن لو، میں جان لو کہ میں جس کا فرزند ہوں، حسن کا فرزند ہوں اور اولاد رسول ہوں۔ کیا یہ غضب کی بات ہے کہ رسول اللہ کے نواسے حسین علیہ السلام تمہارے درمیان قیدیوں کے مانند محصور ہو گئے؟ خدا کرے ابر یاراں اس جماعت کو سیراب نہ کرے۔ رجز پڑھتے ہوئے لشکر اعداء پر حملہ ہوئے اور بڑی بہادری سے جنگ شروع کی، مورچے درہم برہم کر دیے، صفیں توڑ دی۔ عمرو بن سعد بن نصیر نے کہا، اس بچے پر میں تلوار کا وار کروں گا۔ لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، مگر وہ نہ مانا اور قاسم کے پاس آ کر سر پر تلوار کی ضرب لگائی۔ کربلا کا دولہا گھوڑے سے گر پڑا اور اپنے چچا کو مدد کے لیے آواز دی، اے چچا، میری مدد کرو۔ امام حسین علیہ السلام غضبناک ہو کر بھتیجے کی مدد کے لیے پہنچے اور زخم خوردہ شیر کی طرح حملہ کیا۔ قاسم کا قاتل عمرو بھی قریب تھا۔ حسین علیہ السلام کی تلوار اس کے ہاتھ پر پڑی جو کہنی سے کٹ گیا۔ فوج اسے بچانے کے لیے دوڑ پڑی۔
لیکن اس طرح فوج کی بے تحاشا دوڑنے کی وجہ سے وہ اپنے ہی گھوڑے کے پیروں سے دب کر ہلاک ہو گئے۔ جب مجمع متاثر ہوا تو امام حسین علیہ السلام قاسم کے سرہانے کھڑے تھے۔ وہ حسرت کے ساتھ فرمانے لگے، مجھے سخت افسوس ہے کہ تم پکارو اور میں تمہاری خبر نہ لے سکوں یا تمہاری آواز پر آؤں اور تمہاری مدد نہ کر سکوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے لاش قاسم کو سینے سے چپٹا لیا اور پھر خیمے کی جانب لے کر چلے، مگر پیر زمین سے لڑکھڑا جاتے تھے۔ خیمے میں لاش کے آتے ہی ایک کوہرام مچ گیا۔ پھر حضرت نے لاش کو بھی وہیں لے جا کر لٹا دیا جہاں علی اکبر کی لاش پہلے سے موجود تھی۔ قاسم کی شہادت کے بعد دشمنوں کے حوصلے اور بڑھ گئے اور خیمے کی طرف تیر آنے لگے۔ ابو بکر بن حسن کو بھی تیر لگا اور شہید ہو گئے۔ اب امام حسین نے اپنے بھائی محمد بن علی کو اذن دیا۔ یہ حضرت علی کی دوسری بیوی امامہ کے باطن سے تھے اور محمد بن حذیفہ سے چھوٹے تھے۔ محمد بن علی نے میدان جنگ میں جا کر جہاد کی اور بہت سے دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد ایک شخص کے تیر سے شہید ہو گئے۔ بعد میں آپ کا سر تن سے جدا بھی کر دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔